السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریفات صرف اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ معزز سامعین حضرات، سورہ فاتحہ کی تفسیر کا آغاز ہے۔ قرآن حکیم کی تدوین کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورت فاتحہ ہے، اور سورت فاتحہ کا آغاز رب العالمین نے کلمہ الحمد سے کیا، لفظ الحمد سے کیا۔ الحمد یہ مصدر ہے حمد، اس پر الف لام معرفہ کا داخل کیا گیا۔ مصدر میں چونکہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، ماضی، حال، مستقبل، یعنی اللہ کی تعریف صرف ماضی میں ہی نہیں، صرف حال میں نہیں، صرف مستقبل میں نہیں، اللہ کی تعریف ہمہ وقت۔ اس لیے یہاں مصدر کو لایا گیا، اور حمد پر الف لام داخل اس لیے کیا گیا۔ الف لام کی 4 اقسام ہیں: استغراق، عہد، جنس اور زائدہ۔ یہاں الف لام استغراق کا ہے۔ استغراق مادہ غرق، کسی چیز میں ڈوب جانا، غرق ہونا۔ الف لام کا یہاں مقصد یہ ہے تمام تعریفات
اس میں موجود ہے۔ الف لام نے اور خاص کیا کہ تمام تعریفات خاص للہ، اللہ کے لیے۔ جس طرح قرآن حکیم میں ہے نا، ان الانسان لفی خسر، یقیناً ان الانسان، الانسان تمام انسان خسارے میں ہے۔ پھر آگے استثنائی صورت بیان کی، ہاں جنہوں نے ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، وہ ٹھیک ہے۔ یعنی الف لام استغراق کا آیا، جس میں جنس یا افراد تمام پر محیط ہے، تمام کو جمع کرتا ہے۔ اگر تین لفظ ہیں، مدح، شکر اور حمد، تینوں کا معنی تعریف ہے، لیکن تینوں میں فرق ہے۔ شکر کسی نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرنا، تعریف کا کلمہ کہنا، یہ ہے شکر۔ اللہ کا بھی ہوتا ہے، بندے کا بھی ہوتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی ادا نہیں کرتا۔ اگر کسی نے کسی پر کوئی نیکی کی تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا لفظ ہے مدح۔ آپ نے یہ سنا ہوگا، فلاں نے فلاں کی مدح سرائی کی، مدح، اس کا بھی معنی تعریف ہے۔ مدح اور حمد کا جو فرق ہے، حمد کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا، مدح کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ مدح وہ تعریف ہے جو خواہ دل سے ہو یا رسمی بغیر دل کے باہ زبان پر ہی ہو، خواہ دل سے ہو تعریف یا رسمی ہو، خالق کی ہو یا مخلوق کی ہو۔ اور مدح اختیاری اور غیر اختیاری صفات پر ہوتی ہے۔ مثلا ایک بندہ خوبصورت ہے، اب یہ بندے کی صفت ہے خوبصورتی، لیکن غیر اختیاری ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، اللہ چاہے تو اس کی خوبصورتی چھین لے، یہ غیر اختیاری ہے۔ علم، بندے کی محنت ہے لیکن اختیار اللہ کا ہے، اللہ چاہے چھین لے۔ اسی طرح اور یہ ہے غیر اختیاری صفات، لیکن اس پر مدح کی جا سکتی ہے۔ مدح بعض اہل علم کا تو یہ موقع بڑا اچھا ہے کہ مدح کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ اللہ کی صفات اختیاری ہیں، غیر اختیاری نہیں، اس پر مدح نہیں حمد ہوگا۔ اب حمد، چونکہ میں نے اس لیے تفصیل عرض کی کہ مانن ہم نے تعریف کرنی ہے، تعریف تین لفظ میں نے عرض کی ہے، تینوں کا معنی تعریف ہے، لیکن فرق ہے۔ جب اللہ کی تعریف کریں گے تو الحمد ہی آئے گا، حمد۔
کیونکہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذاتی اختیاری صفات اور کمالات کی بنا پر، ذرا جملوں پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذاتی اختیاری صفات پر دل کی تعظیم اور دل کی محبت کے جذبے کے تحت تعریف کی جائے، اس کو کہتے ہیں حمد۔ پھر سماعت فرمائیں، حمد وہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتی اختیاری صفات کمالات پر دل کی محبت اور تعظیم کے ساتھ کی جائے، خواہ نعمت ملی ہے یا نہیں ملی۔ شکر وہ ہے جب نعمت ملے تب تعریف، حمد تمہیں نعمت ملی ہے یا نہیں ملی، اللہ کے جو ذاتی کمالات صفات ہیں ان کی بنا پر دل کی محبت تعظیم سے اللہ کی تعریف کی جائے، وہ ہے حمد۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات جیسے رحمت اللہ کی، اللہ کا عدل، اللہ کا علم غیب، اللہ کی صفت مشکل کشائی، دیگر اس کی صفات ذاتیہ اور صفاتیہ، جو بھی ذاتیہ اور فعلیہ۔ قرآن حکیم میں 5 سورتوں کا آغاز لفظ حمد سے کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اس لیے یہاں کی گئی کہ اس کا یہ اختیاری صفت اور کمال کا ذکر ہے۔ مثلا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے رب العالمین، اس کی ذاتی صفت اختیاری کمال، اختیاری صفت اس کی یہ ہے وہ تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے، تمام مخلوقات کی یہ اس کا ذاتی اختیاری صفت اور کمال آیا، اسی بنا پر وہ حق رکھتا ہے کہ ساری تعریفیں اسی کی جائیں۔ دوسرا مقام اللہ پاک فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ خلق السماوات والارض، اس لیے اس کی ذاتی صفت، اس کا ذاتی کمال، اس کا اختیاری کمال صفت یہ ہے اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، وجعل الظلمات ظلمات والنور، اس نے اندھیرا بھی پیدا کیا، روشنی بھی بنائی۔ اس تخلیق کی بنا پر اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا اختیار نہیں کہ زمین آسمان بنا لے، روشنی اندھیرا بنا لے، مخلوقات کی تخلیق کر لے، کسی کا اختیار نہیں۔ جب یہ اختیار اسی کا ہے پھر حق بھی اسی کا ہے۔ الحمدللہ،
ساری تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ تیسرا مقام فرمایا، پہلی میں نے سورۃ الانعام کی پہلی آیت پڑھی، اب سورہ القحف 15واں پارہ پہلی آیت، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ رب العالمین ارشاد فرما، یہاں بھی اللہ کی صفت، اللہ کے ذاتی اختیار، ذاتی کمال کا تذکرہ ہونے لگا، اختیاری کمال کا تذکرہ ہونے لگا ہے۔ فرمایا الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، کون اللہ؟ انزل علی عبدہ الکتاب، جس اللہ نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ کیسی کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ سمجھنے والا سمجھنے کی کوشش کرے، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو سمجھ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں۔ حضرات ذرا توجہ فرماتے جانا۔ اب چوتھا مقام آیا سورہ سبا، فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص ہیں، کیونکہ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اسی کے اختیار، اسی کی ملکیت میں ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے اس اختیاری اور ذاتی صفت، ذاتی کمال، اللہ کی ملکیت، بادشاہی پر اللہ کی تعریف بیان ہوئی۔ فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں زمینوں کی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اسی کی تعریف، آخرت میں بھی اسی ہی کی تعریف۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وہ بڑا مضبوط دانا اور بڑی خبر رکھنے والا ہے۔ اور پانچواں مقام فرمایا، یہ سورہ فاطر کی پہلی آیت، الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضرات ذرا توجہ فرماتے جانا، قرآن حکیم نے کیسی ہمیں تعلیم دی کہ رب العالمین کی تعریف تمہیں نعمت کو ملی ہے یا نہیں ملی؟ فلاں نعمت میں نے مانگی نہیں ملی، اب میں نے اللہ کی تعریف نہیں کرنی، نہیں، نعمت ملے یا نہ ملے اللہ کی تعریف کرنی ہے، کرنی ہے، کرنی ہے۔ الحمد، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس کے ذاتی، اس کے اختیاری صفات و افعال پر۔ اب ایک اور مقام سماعت فرمانا، اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ فرمایا اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو بچھونا بنایا، چونکہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اس پر اللہ نے زمین بچھا دی۔ والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، تمہاری شکلیں صورتیں بنائی، بڑی خوبصورت بنائی۔ ورزقکم من
الطیبات، پھر تمہیں پاکیزہ ستھرا رزق عطا فرمایا. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. فتبارک اللہ رب العالمین.